نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اہل کتاب کی عداوت اور دشمنی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب، مشرکین اور منافقین سے دوستی کرنے سے منع فرما دیا اور خبردار کر دیا کہ ان کو اپنے دلی رازدان نہ بناؤ، ورنہ وہ تمہارے درمیان فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکا دیں گے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے وہ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کی اسلام دشمنی بسا اوقات ان کی زبانوں پر آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے خلاف جو بغض، عناد، حسد ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کو اللہ ہی جانتا ہے، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمام احکام کھول کر بیان کر دیے ہیں، اگر تم عقل، شعور، سمجھ رکھتے ہو تو ان کو سمجھ جاؤ اور غیر مسلموں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، نہ ہی ان کو راز سے آگاہ کرو، انہیں وزیر یا مشیر بھی نہ بناؤ کہ اس طرح تمہاری اندرونی باتیں ان تک پہنچتی ہیں جو تمہارے نقصان کا باعث بنتی ہیں، وہ تمہاری کامیابی پر کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ لہذا ان کی ہر وقت کوشش یہ ہوگی کہ تم یعنی مسلمان کسی نہ کسی طرح ناکام ہو کر مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ اسی صورت میں تیسرے پارے میں احکام بیان ہو چکے ہیں کہ مومن کی دلی دوستی کسی صورت میں بھی کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتی، البتہ ذمیوں کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو، ان سے نیکی اور احسان کا سلوک روا ہے۔ جو غیر مسلمانوں سے برسر پیکار نہیں، نہ وہ اپنے ہاں کے مسلمانوں کو ملک بدر کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو فرمایا ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرو۔ تاہم دلی دوستی اور رازداری ان کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ بلند پائے صحابی رسول ہیں، آپ جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے، مگر یہ ایک معاملے میں لغزش کھا گئے۔ ان کے بچے ابھی مکہ مکرمہ میں تھے، خود یہ مدینہ ہجرت کر کے آ چکے تھے۔ تو قریش مکہ کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے خیر سگالی کی جذبات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے مکہ پر حملہ آور ہونے کا راز مکہ والوں کو بتانے کی کوشش کی اور ان تک پہنچانے کی کوشش کی کہ ایک عورت کو اس غرض کے لیے خط دے کر مکہ روانہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو
اس بات کی خبر بذریعہ وحی ہوئی تو آپ علیہ السلام نے سوار بیچ کر اس عورت کو راستے میں ہی پکڑ لیا اور اس سے خط برآمد کر لیا۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ گچھ ہوئی تو انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، ان کو راز کی باتیں مت بتاؤ۔ اب تو معافی ہو گئی ہے، آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج ہمارے گرد و پیش یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کافر، عیسائی، یہودی طاقتیں مسلمانوں کے اندرونی معاملات میں دخیل ہو رہی ہے۔ مسلمان اپنی نالائکی کی وجہ سے اپنے مشن سے ہٹ چکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں اغیار کو رازدار بنایا جا رہا ہے، ان سے مشورے طلب ہوتے ہیں اور پھر وہی لوگ اندرونی راز حاصل کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تاکہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ ان کے ہاتھ کے نیچے ذلیل ہوتا رہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اب مسلمان اپنے مشن کو ترک کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا میں ان کو عزت کا کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے بجائے اغیار کے مشوروں کے سہارے پر چل رہے ہیں۔ کوئی معاملہ ہو، سیاست کا ہو، اقتصادیات کا ہو، زراعت کا ہو، تجارت ہو، ہر چیز میں غیر مسلم داخل ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ تہذیب اور فیشن میں بھی انہی کو اپنا لیا ہے۔ وقار تو ان قوموں کو ہوتا ہے، عزت ان قوموں کی ہوتی ہے جو اپنے نظریے پر قائم ہو۔ مسلمان جب تک اپنے مشن پر قائم رہے انہیں دنیا میں بھی عزت اور وقار حاصل تھا، مگر اب ہم نے غیروں سے مشورے طلب کر کے خود ان کو اپنا رازدار بنا لیا۔ وہ ہمیں اچھا مشورہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ ہماری ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر اقوام کے ساتھ دلی دوستی قائم نہیں کرنی چاہیے مسلمان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہا انتم اولائی تحبونہم، اے ایمان والو تم تو دوسروں سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ تم عیسائیوں، یہودیوں، انگریزوں کو اپنا رازدار بنا رہے ہو، ان کو مشیر بنا رکھا ہے، ان سے محبت بڑھا رہے ہو، مگر وہ تم سے دلی لگاؤ نہیں رکھتے، لہٰذا ان کے ساتھ تمہاری محبت یک طرفہ ہے۔ تو اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی شدید ترین دشمن ہے وہ۔ فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، مسلمانوں کے حق میں سب سے زیادہ دشمن یہودی ہے۔ اس کے بعد فرمایا مشرکین اور نصارہ کا نمبر آتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ صرف تمہاری طرف سے دوستی اور محبت اہل اسلام کے لیے لازماً نقصان کا باعث ہوگی۔ تو فرمایا اہل ایمان، اہل کتاب میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، کہ تم یعنی اہل ایمان تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید سب برابر ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا بما انزل اللہ من کتاب، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتاب جس نبی پر نازل کی ہے، خواہ وہ کسی بھی زمانے میں نازل ہوئی، تو اہل ایمان اس کو برحق مانتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں، مگر اہل کتاب قرآن پاک کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ یہودی ہمیشہ قرآن پاک کی مخالفت میں تمام اخلاقی حدود کو
پامال کرتے رہے ہیں۔ تو فرمایا جب کہ ہمارے نزدیک انسانیت کی بہتری کے لیے سب سے اعلیٰ کتاب قرآن کریم ہے، ان حالات میں جب کہ اہل ایمان اور اہل کتاب کی دوستی کی بنیاد ہی نہیں ہے تو ان کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہماری کتاب کو اللہ کی طرف سے نہ مانے تو یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان کو رازداری کی باتیں نہ بتا دینا ورنہ وہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہودی منافقین کی ایک اور خصلت بیان فرمائی ہے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك يا ارحم